بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ تم جہاں پر بھی ہوگے خدا تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے، مقابلہ بازی کرنا اور کسی معیار تک پہنچنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر ہم دین اور دنیا دونوں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اچھا حسد کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہم اپنا معیار تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر انسان صرف اچھا حسد کرے تو کیا اس میں کوئی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں کہ ہم میں سے پھر ہر انسان اللہ کی طرف ہی بھاگ رہا ہے؟ کیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پھر وہ انسان قیامت کے روز لازماً کامیاب ہوگا کیونکہ اس نے صرف اچھا حسد کیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر انسان ہمیشہ مقابلہ بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہی حسد کر رہا ہو، ہمیشہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ اپنا جائزہ لے اور وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جن کے اوپر میں کچھ زیادہ ہی مقابلہ بازی کر رہا ہوں۔ مثلاً ایسا تو نہیں ہے کہ میں زیادہ وقت دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور میرے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس قرآن کو سمجھنے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ جو سب سے اول سوال ہے جو اللہ مجھ سے قیامت کے روز پوچھے گا، اس کی طرف تو میں نے کوئی خاص توجہ ہی نہیں دیا۔ اور یہی چیز اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا تھا۔ پہلے ان کا قبلہ جروسلم یعنی مسجد الاقصیٰ ہوتا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کا رخ بدل دیا کعبہ کی طرف۔ اب ظاہر ہے اس وقت جب قبلہ ان کا بدل گیا تو کافی طوفان مچ گیا تھا مدینہ میں، منافقین، مشرکین اور یہودی بہت پریشان ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیسے بدل سکتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ آیت نازل کی تھی کہ ہر انسان کا رخ اپنے قبلے کی طرف ہے۔ یہودی جروسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلمان اب مکہ یا کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا قبلہ مشرق کی طرف تھا۔ تو اللہ اس آیت میں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہر انسان اپنے قبلے کی طرف دیکھنا شروع کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ نیکیوں کی طرف، سچائی کی طرف کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ یا میرے دادا پردادا کس قبلہ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ اور کیونکہ سچائی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اسی لیے قبلہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ قبلہ کسی سمت کا علامت نہیں کرتا جیسے مشرق یا مغرب، قبلہ کسی جگہ کی علامت بھی نہیں کرتا جیسے جروسلم، قبلہ توحید کی علامت کرتا ہے۔ قبلہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس سے آپ کو فوراً یاد آ جائے کہ خدا ایک ہی ہے اور ہم نے اسی خدا کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے جو سچا قبلہ ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے کعبہ۔ لیکن قبلے کا ایک اور بھی معنی ہو سکتا ہے جو اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم ایک ہی وقت پہ کئی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نوکری کے پیچھے، ایگزامز کے پیچھے، گھر، گاڑی، پیسہ، سوسائٹی، کئی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا قبلہ درست ہے، اگر ہمارا قبلہ صرف اللہ ہے، صرف توحید ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ چاہے ہم کئی چیزوں کے پیچھے ایک ہی وقت پہ بھاگ رہے ہیں، ہماری اصل منزل صرف خدا ہے، صرف اللہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اچھی نوکری کی تلاش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے اور میں ایک پروموشن کی تلاش کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ ایک اچھی نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ آپ زیادہ پیسہ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ ایک پروموشن حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ جب میرے پاس یہ چیزیں آئیں تو میں لوگوں کے سامنے شو مار سکوں؟ کیا آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو سوسائٹی میری بہت عزت کرے گی؟ یا کیا آپ یہ چیزیں اس لیے چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسہ اور میرے پاس شہرت زیادہ ہوگی تو میں اسلام کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہوں، میں دین اور اللہ کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر یہی آپ کی وجہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کی اصل منزل خدا ہے اور آپ کا قبلہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا میں بہت زیادہ محنت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں شو مار سکوں، تاکہ میری ایک عزت بن جائے، مجھے ایک مقام ملنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کا قبلہ درست نہیں ہے، پھر آپ کا قبلہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔
اب اس میں آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میرا قبلہ وہ چیزیں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں تو کعبہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرا قبلہ تو کعبہ ہی ہے۔ آپ اس وقت جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خدا کی عبادت نہیں کر رہے۔ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ دنیا کے بارے میں، اپنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کا قبلہ وہ چیز بن جاتی ہے، آپ کا رخ ہمیشہ اس کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے وہ دنیا آپ کا قبلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، دین اور دنیا دونوں میں مقابلہ بازی کرنا بہت اچھی بات ہے، دونوں میں ترقی کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہمیشہ اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کی دنیا دین کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا قبلہ بدل گیا ہو۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے پاس دنیا کے لیے صرف وقت ہے یا آپ کیا دین کو بھی اتنا ہی وقت دے رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو دنیاوی چیزیں میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ کیوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر یہ مجھے چیزیں مل بھی جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ کروں گا کیا؟ میں ان کو کس طریقے سے استعمال کروں گا؟ بار بار اپنا جائزہ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کا قبلہ خدا کی طرف ہی ہے، آپ کا قبلہ دنیا کی طرف نہیں بدل گیا۔ السلام علیکم۔